پاکستان میں گوجرانوالے کا ایک گاؤں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اب وہاں کے لوگوں نے جمعہ کی نماز شروع کی ہے، لیکن اس گاؤں میں نہ کوئی بازار ہے، نہ اس گاؤں کے قریب کوئی گاؤں۔ وہ حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا۔ البتہ اہل حدیث علماء کے نزدیک تو 4 آدمی بھی ہوں تو جمعہ ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ آباد ہو، وہاں بازار ہو، وہاں دکانیں ہوں اور ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب آؤ جمعہ کے لیے اور بے شرا چھوڑو۔ بے شرا تب ہوگی جب دکانیں ہوں گی، جب دکانیں ہی نہیں ہوں گی تو بے شرا کہاں ہوگی؟ اس لیے حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب حضور سے دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی تو حضور کیوں ناراض ہو گئے؟ حالانکہ 4 شادیاں تو مرد کر سکتا ہے۔ نبی کا مقام اور عام آدمی کا مقام ایک ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے گھر میں نبی کی بیٹی تھی، اس پہ سوکن لا رہا ہے تو کیسے حضور برداشت کرتے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ ابو جہل کی بیٹی تھی، تو نبی کی بیٹی پر دشمن کی بیٹی کو سوکن بنایا جائے؟ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ تھی اس میں حضرت علی کا فائدہ تھا کہ اگر بی بی ناراض ہو جاتی تو اللہ ناراض ہو جاتا، اس لیے حضور نے اجازت ہی نہیں دی تاکہ ایسا وقت ہی نہ آئے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو پھر حضرت علی کہ اس عمل سے بی بی صاحبہ ناراض ہو جاتی تو حضرت علی تو گئے نا، پھر یہ تو ان کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تکیے کے اوپر بیٹھنا گناہ ہے، پر گدے کے اوپر بیٹھنا کیوں جائز ہے؟ بس لوگ پتہ نہیں ایسے مسئلے کیوں بناتے رہتے ہو۔ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کون سی دعا مانگے جو تمہیں چاہیے، جو تمہیں ضرورت ہو؟ وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ہمارے بھی دوست تھے مرزا جہاں، وہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بڑے پرانے ساتھی تھے، اور انہوں نے حضرت کی صحبت اور دین کے لیے جہاں مرزا نے 11 سال قید کاٹی، مجاہد آدمی تھا۔ تو خیر میرے پاس آیا، حرم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو عشاء کی نماز، درس کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد اس کے آگے ایک بنگالی بھائی بیٹھے تھے، بڑے کمزور سے بیچارے، اور وہ نماز میں مرزا صاحب نے اس نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایمان دے دے، مجھے دین پہ ثابت قدم فرما دے، یا اللہ میری موت ایمان پہ ہو، میرا کلمے پہ موت آئے۔ وہ بنگالی بھائی یہ دعا مانگ رہا تھا۔ اچھا وہ دعا بڑی لمبی کر رہا تھا، اب جہاں میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کی دعا ختم نہیں ہوتی تھی، تو مرزا صاحب نے بھی دعا کرنی شروع کر دی، یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے، مجھے ایک بڑی خوبصورت بیوی دے دے، یا اللہ مجھے ایک کار دے دے۔ اس نے غصے سے پیچھے دیکھا، کیا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو چیز جس کے پاس نہیں ہوتی وہ مانگ رہا ہے، تمہارے پاس ایمان نہیں، تم ایمان مانگ رہے ہو، میرے پاس بیوی نہیں، میں بیوی مانگ رہا ہوں۔ وہی چیز مانگی جاتی ہے نا جو کسی کے پاس نہ ہو، تم وہ مانگ رہے ہو، میں اپنی وہ چیز مانگ رہا ہوں، تو اس لیے دعا تم نے مانگنی ہے، پوچھتے مجھ سے ہو۔